پھول صاحب، میں ان پھول نامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ جگنوں کی روشنی ہے کاشان نائے چمن میں، جگنوں کی روشنی جل رہی ہے پھولوں کی احمد اس سے یاد کریں پھول صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ روحان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور میں بھی وقت ہے تو تھوڑا تھوڑا میں بولتا ہوں سب کو۔ تو قائد اعظم نے بس ان کو قدرت کی طرف سے موقع نہیں ملا، صرف 1 سال ہی رہے، ورنہ اور ہوتے تو بہرحال جو بھی اللہ کو منظور تھا تو کیا کرتے، لیکن کیا آئندہ کی پیشگوئی تو کر نہیں سکتے۔ تو ایک مختصر سی نظم پیش کر رہا ہوں ان کی یاد میں خراج عقیدت کے لیے۔ رہنمائے ملت خوددار کی باتیں کریں، ملک پاکستان کے معمار کی باتیں کریں، جس کی پہم کوششوں سے قوم نے پائی نجات، آج پھر ملت کے اس غمخوار کی باتیں کریں۔ ظاہر ہے انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا ملک کے لیے، لیکن ہم جو بعد میں آنے والے وہ اس کو سنبھال نہیں سکے، جیسا کہ ابھی ہم بھائی بیان کر رہے تھے ایئر لائن بھی بک گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے ملک۔ تو رہبری میں جس کی پایا ہم نے منزل کا نشاں، آؤ آج اس قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ تھی تمنا ملک میں جھنڈا شریعت کا اڑے، دین حق کے اس علم بردار کی باتیں کریں۔ مطلب شریعت کا جھنڈا چاہتے تھے، اسلامی نظام اور اقلیتوں کی حفاظت کے لیے، یہ نہیں کہ جو آج کل جو ہو رہا ہے انتہا پسندی نہیں چاہتے تھے وہ، اقلیت کو کہ ذمیوں کو بھی اور اقلیت کو بھی اسلام میں حقوق دیے گئے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ نجران کے جب عیسائی آئے تھے مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور جب انہوں نے کہا، اس سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی جگہ بتا دیں، تو آپ نے فرمایا یہیں عبادت کر لو۔ تو انہوں نے جو نجران کے جو نصارہ تھے مسجد نبوی میں عبادت کی انہوں نے، حالانکہ ان کا قبلہ مختلف تھا، مسلمانوں کا قبلہ جنوب کی طرف تھا، ساؤتھ، ان کا نارتھ کی طرف تھا، اس لیے کہ ادھر فلسطین کی طرف کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔ اور آج کل مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ الگ الگ فرقے کی مسجدیں بنائے ہوئے ہیں اور لڑتے ہیں کہ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ مدینہ وہاں نصارہ کو بھی اجازت دی اپنی۔ تو وہی ان کی تمنا ملک میں جھنڈا شریعت کا اڑے، دین حق کے اس علم بردار کی باتیں کریں۔ آرزو تھی متحد ہو عالم اسلام سب، آرزو تھی متحد ہو عالم اسلام سب، امت احمد کے اس غمخوار کی باتیں کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، امت احمد کے اس غمخوار کی باتیں کریں۔ اور درس تنظیم و عقیدہ قوم کو جس نے دیا، درس تنظیم و عقیدہ قوم کو جس نے دیا، مل کے باہم اس بلند اطوار کی باتیں کریں، مل کے باہم اس بلند اطوار کی باتیں کریں۔ یعنی اتحاد، تنظیم اور عقیدہ، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ان کے تینوں تعلیم ان کی۔ جس نے ملت کے لیے ٹھکرا دیا آرام کو، جس نے ملت کے لیے ٹھکرا دیا آرام کو، آؤ آج اس رہبر خوددار کی باتیں کریں۔ صحت خراب تھی، اتنے کمزور تھے، بیماری تھی، سب کچھ تھا، لیکن اپنی بیماری بھی چھپائے رہے اس لیے کہ اگر پتہ چل گیا ان کو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہی کہا، اگر پتہ چل جاتا کہ ان کو اتنی خطرناک بیماری ہے تو میں اور ٹال دیتا، پاکستان ابھی اعلان نہیں کرتا۔ یہ اس کا قول ہے ماؤنٹ بیٹن کا۔ تو اور مقطع ہے، قصر آزادی کو جس نے کر دیا تعمیر پھول، قصر آزادی کو جس نے کر دیا تعمیر پھول، آج پھر ملت کے اس معمار کی باتیں کریں، آج پھر ملت کے اس معمار کی باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمت نازل فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے غالب کے لیے 2 قطعات پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس کے دم سے تھی قائم بہار غزل، میر کا جانشین غالب خوشنوا، اس کے دم سے تھی قائم بہار غزل، میر کا جانشین غالب خوشنوا، شاعر نغز گو شہریار سخن،
شاعر نغز گو شہریار سخن، جو غزل گو ہیں ان کا تھا وہ پیشوا۔ اور ایک قطعہ ان کے شعر کے حساب سے کہ غزل گوئی میں یکتائے زماں تھے، غزل گوئی میں یکتائے زماں تھے، سخنور کوئی ان کا تھا نسانی، سخنور کوئی ان کا تھا نسانی، ہوئی معلوم جنت کی حقیقت۔ ان کا مشہور شعر ہے نا، دل کے بہلانے کو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اسی کے حوالے سے ہوئی معلوم جنت کی حقیقت، ملی غالب کو جب خلد آشیانی، ہوئی معلوم جنت کی حقیقت، ملی غالب کو جب خلد آشیانی۔ انہوں نے کہا تھا نا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میں نے کہا جب وہ خود جنت پہ گئے تو انہیں پتہ چل گیا کہ جنت کیا ہے۔ یہ اب ایک یہ جو کرسمس کی بھی ظاہر ہے، وہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ الدنیا والآخرہ قرآن پاک میں ان کی بڑی تعریف ہے، ظاہر رسول تھے۔ اور انہوں نے فرمایا، ان کے بائبل میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرے بعد جو آئیں گے تو انہوں نے حسبہ احمد سورہ صف میں ہے کہ وہ آئیں گے جو آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سورہ صف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ایک دفعہ ہی آیا قرآن پاک میں، سورہ صف میں ہے، سورہ نمبر 61 میں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ جو ہیں وہ پورے انسانوں کے لیے آئیں گے، اور میں تو بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کی قدر نہیں کی، کیونکہ یہودی ان کو مانے نہیں، اور انہوں نے الزام لگا دیا بہت زیادہ وہ کر کے، اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کی سازش کی، گرچہ ان کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، قرآن تو تردید کرتا ہے نا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا، اور لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ جس نے ان کا حواری جو غدار تھا اس کی شکل بدل دی تھی۔ تو اب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اب آج کل پاکستان میں بھی جیسا وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری کرسمس نہیں کہو، ناجائز ہے، حرام ہے، بڑے بڑے فتوے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغام دے رہے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر کسی کو میری کرسمس کہنا ناجائز، حرام اور کفر ہے، کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا نے بیٹا جمع، یہ لکھا جا رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک، ہر سال یہ ہوتا ہے تماشا۔ تو یہ مطلب سراسر غلط ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے، تاکہ جو لوگ ڈکشنری استعمال نہیں کرتے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ مغربی ممالک میں یہاں کے باشندے عید کے موقع پر ہمیں ہیپی عید کہہ کر مبارکباد دیتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے تہوار پر انہیں مبارکباد دیں، ان کی نیت اور ان کا عقیدہ ان کے لیے۔ لیکن جب ہم ان کو میری کرسمس کہیں تو اس کا لغوی مطلب یہ ہوا کہ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کا دن مبارک، یہی ہے نا، میری خوش مبارک ہو، اور کرسمس یعنی کہ برتھ ڈے آف کرائسٹ، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، اتنی بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نعوذ باللہ نکالنا کہ خدا نے بیٹا دینا، کیا مطلب غلط آپ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کوئی ناجائز بات نہیں، کیونکہ ہم ایک پیغمبر کی پیدائش کی خوشی کے دن پر مبارکباد دے رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس دن کا ذکر سلامتی کے ساتھ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا آیت قرآن کی، وَسَلَامٌ عَلَيَّ یوم ولدتُ وَیومَ أَمُوتُ وَیومَ أُبْعَثُ حَیًّا، کہ سلام ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا، سلام جس دن وفات پاؤں، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے۔ تو تینوں دنوں پر انہوں نے سلام بھیجا، اور یہ قرآن کی آیت شامل ہے۔ تو 25 دسمبر ان کی تاریخ پیدائش ہے یا نہیں، یہ الگ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف، 9، 12 اور 17 ربیع الاول۔ اہل تشیع جو ہیں وہ تاریخ وفات میں اختلاف کرتے ہیں، 28 صفر بتاتے ہیں، لیکن اصل مقصد یاد منانا ہوتا ہے، تاریخ میں کیوں الجھن۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی پیدائش کے وقت کھجوریں کھائی تھیں، دسمبر میں کھجوریں نہیں ملتی، لیکن قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کے لیے غیب سے بے موسم کے پھل آتے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے تھے۔ یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، بے موسم کے پھل آتے تھے۔ تو خیر ہمیں اس سے کیا لینا کہ گرمی کا تھا موسم میں انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا ہمارے کہنے سے۔ اول تو ہمیں بھی صحیح تاریخ معلوم نہیں، دوسری یہ کہ ہمارے کہنے سے وہ لوگ تاریخ بدل تو نہیں لیں گے، ہم کہیں گے مسلمان شور میں چاہتے رہیں کہ تاریخ بدل لو، تو کیا بدل لیں گے؟ وہ نہیں بدلیں گے نا، ہمیں کیا ضرورت جھگڑا پیدا کرنے کی۔
تو یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور دشمنی کی وجہ سے اپنے کام کی تکمیل نہیں کر سکے تھے، ظاہر ہے ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے عقیدے کے مطابق صلیب چڑھا دیا، تو اپنا مشن پورا نہیں کر سکے تھے۔ تو جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دین کی تکمیل کا باعث ہوئی اور دین کامل ہونے کا دن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اسی وجہ سے یہاں وہ ہے مائیکل ہارٹ، امریکی مصنف، اس نے جو کتاب لکھی ہے ابھی 8-10 سال کے اندر ہی، دی 100، یعنی دنیا کے 100 شخصیات، اہم شخصیات، تو اس میں سب سے اول نمبر پر نام لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں اعتراض بھی لوگوں نے کیا جو زیادہ وہ ہے، لیکن اسے وہ کرسچن ہونے کے باوجود اس نے حق کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے نمبر پر یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے تیسرے نمبر پر رکھا، 3rd، اور بیچ میں کسی سائنسداں کو رکھا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے نمبر پہ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بڑی مخالفت ہوئی، قوم نے بہت ظلم کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اس سے چلے کہ دیکھیں پورے اس پر ان کا وہ ہو گیا، پورا عرب اس میں متی ہو گیا ان کا، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس میں سب ان کے آگے سرنگو ہو گئے، سب ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مشن میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بقول اس کے وہ تو سمجھ رہا صلیب پہ چڑھا دیا یا آسمان کو اٹھا لیا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن مغلوب تو ہو گیا نا، تو اپنا مشن پورا نہیں کر سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن پورا کیا، اس لیے اسے اول نمبر پر رکھا ہے۔ آپ تو اس میں دیکھیں گے بھی، سرچ کریں کتاب دی 100 موجود ہے، PDF موجود ہے، دی 100، اس کا اب تو اردو میں بھی آ گیا ہے اور انگریزی میں بھی دی 100، 100۔ تو اب یہ ہے کہ آخر میں 3 جملے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ آج کل فرقہ پرستی کے مارے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کے مساجد میں نماز نہیں پڑھتے، وہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کو، مسجدوں میں قبضہ کر رکھا۔ یہ افسوسناک ہی ہے، جبکہ جو نصارہ جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عبادت کا ان کو اجازت دی، اور انہوں نے، حالانکہ ان کا قبلہ الگ تھا، بدل چکا تھا سب ہمارا قبلہ، پہلے تو ہمارا بھی قبلہ اول ایک ہی تھا نا، لیکن مدینہ منورہ میں ہی بدل گیا تھا جو مسجد قبلہ تھا نما، تو ہمارا رخ تھا ساؤتھ کی طرف، ان کا رخ تھا نارتھ کی طرف، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اپنے طریقے سے عبادت کرو، اہل کتاب تو ہیں وہ۔ تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ ہے اسے یہ کیا جو کچھ بھی، لیکن اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کو، اور مشرکین کو الگ رکھا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ مائدہ میں پڑھیں سب کو۔ تو بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ ماشاء اللہ۔ جی یار میں وہ آپ کھول لیں۔ بہت شکریہ محترم جناب حمید پھول صاحب، ماشاء اللہ عقیدت کے پھول آپ نے نشاور کیے، اور اسی دوران ہمیں جوائن کیا محترمہ ڈاکٹر نشین خالد صاحبہ نے۔ خوش آمدید۔